الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سو آج کافی رینڈملی آئی واز سم پلیس ویئر کسی نے نا یہ دو آیتیں تلاوت فرمائیں اینڈ کافی ٹائم سے میرا ویسا ارادہ تھا کہ ٹو ایکچولی سی what these ayahs mean. And it's interesting کہ یہ جو دو آیتیں ہیں جو کہ سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں they are the only two verses in the Quran کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ ایسے ہے کہ you have the obviously the لوح محفوظ جس کے اندر ساری کل کتابیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں پھر ایک قرآن مجید ہے اینڈ وہ کتابیں جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ڈکری کے اکارڈنگ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ساری ڈکری کی، پہلے آسمان پہ آئیں اینڈ پھر 23 سال میں جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال میں ان بٹس اینڈ پیسز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. اینڈ سو آل دی آیات ان دا قرآن 6200 سم تھنگ جتنی بھی آیتیں ہیں یا 6300 سم جتنی بھی آیتیں ہیں از جبرائیل امین کمنگ ڈاؤن آن دا ارتھ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، طائف میں، جہاں بھی ہیں ان دا ایریا آف حجاز. مگر یہ دو آیتیں جو ہیں دس از اینڈ سم پیپل نو دس سم پیپل ڈو ناٹ نو دس بٹ ان دا 10th year آف دا پروفیٹ ہوڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اینڈ یہ دو آیتیں جو ہیں وہ جو ایک آخری ملاقات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا معراج، جس میں ویری ویری فیمسلی جو ہے نمازوں کا حکم دیا گیا اور نماز فرض کی گئیں. اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں ان کو ڈائریکٹلی ریویل کی. سو اٹس امیزنگ اینڈ اٹس انٹرسٹنگ کہ یہ مکی پیریڈ ہے کہ مدنی پیریڈ ہے یہ دو آیتوں کا. از اٹ مکی اور مدنی؟ مکی پیریڈ ہے نا، مطلب ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، طائف کے بعد کا واقعہ ہے نا معراج کا. اور باقی جو سورہ بقرہ ہے وہ مکی ہے مدنی ہے؟ کون بتائے گا؟ مدنی ہے نا. سورہ بقرہ از ویری فیمسلی اے مدنی سورہ in the 10 years post ہجرت جو ریویل کی گئی ہے. in fact سورہ بقرہ is almost 10 years it took for the revelation to happen, right? so it's interesting کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری مدنی صورت لی اور پھر اس کے رائٹ ایٹ دی اینڈ دو آیتیں جو ہیں وہ مکی دور سے فٹ کیے. خیر that is how it makes it special. but today I just want to look at it مجھے تھوڑی سی because ویسے بھی یہ آیتیں جو ہیں ہم روز مرہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا ایک فضائل بھی ہیں اپنے حفظ کر کے پڑھنے کے، تو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو سی کہ ان سے ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں فرماتے ہیں آمن الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمنا ایمان لائے کون؟ آمن الرسول. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ میں تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں کبھی بار، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. آمن کون ایمان لائے؟ کیا مطلب؟ کس چیز پہ؟ کس پہ ایمان لائے؟ اچھا کہہ کون رہا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنر کہ کون ایمان لائے؟ رسول جو ان کے سامنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں, ان کی بارگاہ میں ہیں, معراج کا واقعہ ہے. ہی از دیر ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ از سیئنگ آمن الرسول کہ کون ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دس از انکریڈیبل بیکاز یو نو, اچھا عجیب بات, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ سکتے تھے؟ آپ ایمان لائے, یو نو, یو براٹ فیتھ, یو نو. بٹ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول ایمان لائے. اچھا یہ جو ہے نا عربی زبان میں کسی کو اگر آپ نے آنر کرنا ہو نا, کسی کو اعزاز دلانا ہو, تو ان کو تھرڈ پرسن میں ریفر کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم تو, اچھا ہم بھی کبھی کبھار اس طرح کرتے ہیں نا, خیر ہم تو اس طرح ہم تو کہتے ہیں نا آپ تشریف لے آئے, بٹ جس طرح نا بادشاہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نا آپ پروناؤن جو ہے غائب کا استعمال کرتے ہیں, یو نو, وہ, سر, رائٹ. تو اس ایز اف یو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے, بٹ اللہ تعالیٰ از اسٹل آنرنگ ہم بائی سیئنگ ناٹ یو بٹ کہ رسول اللہ جو ہے, جو رسول ہے وہ ایمان لے آئے ہیں. اچھا بٹ واٹ ڈز اٹ مین لائک, بیکاز میں اس پہ کافی دیر بندہ نا سوچتا رہتا ہے کہ کیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. سو آئی وانٹ آسک یو اے سمپل کویشچن. تھوڑا سا آپ کو یہ شاید مشکل لگے یا ویسے میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے, بٹ میں آپ کو بس ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ دس. کہ آپ امیجن کریں کہ لیٹس سے یو آر لیونگ ان سم سٹی, رائٹ, اینڈ ون ڈے آپ کا ایک نیبر ہے جو کہ بڑا اچھا آدمی ہے, اینڈ آپ کہتے ہو, آپ اس کو جانتے ہیں, آپ کو 15-20 سال سے جانتے ہیں, بڑا زبردست آدمی ہے, آپ کی ہیلپ بھی بڑی کرتا ہے, جب آپ نے کبھی کبھار اس سے کوئی لین دین بھی کی ہے تو بڑا سچا ہے, یو نو, ہی از ویری ٹروتھ فل, اینڈ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہی از لائک اے کمیونٹی لیڈر, رائٹ. اینڈ آپ اس کو اتنے سالوں سے جانتے ہیں, اس کی عزت ہے, سارا کچھ ہے. ایک دن رینڈملی جو ہے, ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے, اوور ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا صوفی بھی ہوتا جا رہا ہے, غائب ہو جاتا ہے, کافی دنوں تک ہوتا ہی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہاں گئے, کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں پہاڑوں میں چلا گیا ہے اللہ اللہ کرنے, رائٹ. ایک دن وہ واپس آتا ہے, اینڈ ناؤ یو جسٹ دس رینڈم پرسن لیونگ ان دس سٹی, اینڈ ہی کمز ٹو یور ڈور اسٹیپ اینڈ ہی سیز کہ میں اصل میں جو ہے نا اللہ کا نبی ہوں, اور میں جب پہاڑوں میں تھا نا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا, اور فرشتہ جو ہے وہ آسمانوں سے آیا تھا, اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جو ہے نا وہ پورے آسمان کو کور کر رہا تھا, اور اس نے جو ہے نا مجھ پہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ الفاظ ہیں اور کلام میں وہ ریویل کیے ہیں, اور میں آخری نبی ہوں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں, آپ تو بس ایک رینڈم جو ہے نا جسے کہیں گے نا امی بندے ہو, جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے, کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, بٹ یو نیور ہرڈ دس بفور. اینڈ ہی از سیئنگ کہ بھائی آخرت بھی ہوگی اور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا. تو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, جسٹ ریموو فرام یور تھاٹس کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے فرشتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے قیامت کیا ہوتی ہے. If you think about it, in that point in time, somebody can think کہ یار مطلب شاید کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, سمجھ نہیں آ رہی حضرت کیا فرما رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, like what is he saying, یہ کیا کلام ہے ان کے, ہم نے تو یہ بات کبھی سنی ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس سڈنلی. اچھا آپ کو پتا بھی ہے کہ اتنے ٹائم سے غائب ہوا ہے پہاڑوں میں, تو اب بندہ کہہ بھی سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی, اینڈ پھر لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں دیکھو کوئی جن تو نہیں چڑھ گیا, یہ مجنون تو نہیں ہو گیا, یا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑا پاور ہنگری ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو عمارت چاہیے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, ہی وانٹس دس لیڈرشپ. یا ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ کاہن ہو گیا, یہ تو کوئی فارچون ٹیلنگ, سوت سیئنگ, اس طرح کوئی وچ کرافٹ یا وزرڈری میں پڑ گیا ہے, واٹس رانگ وتھ ہم. بٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ. اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ, اینڈ اٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ جن پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, جو قریش تھے, کفار مکہ تھے, وہ امی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے بھی نا یہ نبی, مطلب نبی وسلم کو کہا جاتا ہے نبی الامی, تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ نبی وسلم امی تھے, بٹ اس کا ایک مطلب امی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ان لیٹرڈ. امی کمز فرام دی ورڈ ایز اف, جیسے ابھی ماں نے جنا ہو. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ, بیکاز ہم اس کو کبھی کہتے ہیں امی کا مطلب جاہل ہے, جاہل نہیں ہوتا امی. جاہل مطلب امی کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, اس کو پتا ہے میں نے کھانا کیسے کھانا ہے, میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے. وہ امی کس لحاظ سے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ہی ہیز نیور ہرڈ اباؤٹ ریویلیشن, اس کو آخرت کا, جہنم جنت کا نہیں پتا. اور جو کفار مکہ تھے اس وقت, لائک ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے تھے, ان کے سسٹم میں سے, ان کے دین میں سے, ان کے کلچر میں سے ساری باتیں نکل گئی تھیں. دے ہیڈ نو آئیڈیا واٹ واز گوئنگ آن. سو فار دیم
کہ ایک دن یہ محمد جو ہے آ کے ان کو یہ بات بتا رہا ہے, واز اے بگ شاک ٹو دیم. بٹ یہ چیز میرے لیے کم شاکنگ ہے. مجھے ایک چیز بڑی مشکل لگتی ہے کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ہی از اے ویری اسمارٹ پرسن. جب ان پہ یہ وحی ہوئی پہلی بار, اینڈ دیٹ ڈسکرپشن کہ جب وہ غار حرا میں تھے, اینڈ ان کی اپنی نیریشن ہے نا, اما عائشہ نیریٹ کرتی ہیں کہ جب وہ جبرائیل آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 بار وہ حق کیا, اقرا بسم ربک الذی. اب وہ ہی از آلسو ہی کانٹ ریڈ, بٹ ان کو جو ہے وہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا تو میرا جو دل تھا it was like banging against my chest. پھر وہ واپس آئے, اماں خدیجہ کے پاس آئے, اماں خدیجہ نے he's saying زملونی cover me, and پھر اماں خدیجہ نے ان کو کور کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا خشیت علی نفسی, کہ I am fearing for my life. Like for him it was a very fantastical experience, like he was blown away کہ یہ میرے ساتھ ہوا. He was not expecting. حالانکہ وہ 6 مہینے سے غار حرا میں جا رہے تھے اور وہ سچ ڈھونڈ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ووجدک ضالا فہدی, آپ تو ڈھونڈ رہے تھے, ہم نے آپ کو ہدایت دی. You were searching. He was like, ان کو بہت ٹائم سے نظر آ رہا تھا کہ یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, یہ گڑبڑ ہے, میرا پرپس کیا ہے. تو ہی از لوکنگ, بٹ اسٹل ہی از ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیں گے. اینڈ ان فیکٹ بائی دا وے ایک انٹرسٹنگ بات ہے, ایک یہودی ہے بائی دا نیم آف لیزلی ہیزلٹن, اس نے سیرت لکھی ہے, اینڈ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو حالانکہ وہ یہودی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن ہے نا ٹو جبرائیل امین کمنگ, کہ وہ ڈر گئے تھے, ہی واز بلون اوے, ہی واز کنفیوزڈ. وہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, بیکاز نو ون ریئیکٹس لائک دیٹ. اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک فیک نبی ثابت کرنا ہوتا اور آ کے کہنا ہوتا کہ یار میں ہی اللہ کا نبی ہوں, مجھے فالو کرو, تو وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں واپس آتے. تو she says this reaction which has been documented by non-Muslims as well, she says ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ سچے تھے, because he himself believed کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. Nobody reacts like that. He should have come down saying کہ بھائی آ گیا اللہ کا نبی, جس طرح موویوں میں دکھایا جاتا ہے نا, جس طرح بائبل اور تورات نے اپنے نبیوں کو پینٹ کیا ہے, ہمارے نبی ہیں بٹ انہوں نے ان کو جس طرح پینٹ کیا ہے, there was no pomp, there was no chest beating, he is confused and scared. تو خیر وہ آ رہے ہیں and دین اس کے بعد جب وہ ورقہ بن نوفل, سو ہی نیڈز دیٹ ویلڈ کانسولیشن. اماں خدیجہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ تو سچے ہیں اور آپ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ آتا ہے آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اللہ کبھی برا کر ہی نہیں سکتا. بٹ دین اسٹل ہی ہیز ٹو گو اینڈ گیٹ ویلیڈیشن فرام ورقہ بن نوفل, جو اس وقت کرسچین تھے, اسکالر تھے. تو اماں خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں, اینڈ ورقہ بن نوفل کے پاس جب وہ گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھائی یہ تو ناموس تھا, یہ اینجل تھا, یہ موسیٰ کے اوپر بھی آیا تھا, اور اب آپ کا کیا ہوگا, آپ کو تو لوگ نکال دیں گے یہاں سے, آپ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے. تو اس وقت the Prophet is stunned, he's saying کہ مجھے نکال دیں گے. And you think about it کہ the Prophet knows now, جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک پکچر پینٹ کی, he knows کہ کتنا مشکل ہوگا لوگوں کو یہ بات بتانا. Imagine that, just forget everything and just imagine کہ آپ نے اگلے دن جا کے اب کیا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قم فانذر, بھائی کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ. How difficult is that? آج ہم تھوڑا سا دین پہ آتے ہیں نا, تو تھوڑا سا دین پہ آنے کے بعد سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا. Imagine you pray and your father doesn't pray. The most difficult person to tell that کہ آپ کے ابو جا کے کہو گے ابا جی جنوں میں جلنا ہے آپ نے, ابا جی چتر پڑیں گے. Can you imagine how difficult that is? کہ آپ کے بڑوں کو جا کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, مہندی ہے, ناچ گانا ہونا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں تو نہیں آؤں گا. کیوں بھائی میوزک حرام ہے. میوزک حرام ہے, تو بتائے گا مجھے دین, تو بھی کہہ رہا ہے, مجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا تھا یونیورسٹی میں کل, آج تو بڑا مولوی ہو گیا ہے. اٹس سو ڈیفیکلٹ. امیجن ہیونگ ایک یو میرڈ اینڈ آپ تھوڑا دین پہ آ گئے, اینڈ لائک دا وائف از ناؤ شی وانٹس ٹو ویئر حجاب, اینڈ اس نے آ کے ہسبینڈ کو کنوینس کرنا ہے کہ نہیں میں تو اب حجاب کرنا چاہتی ہوں. یہ تو مسلمانوں میں بات ہو رہی ہے. مسلمان کا مسلمان کو تھوڑی ہدایت کی بات کر دینا, وہ بھائی سود حرام ہے کہہ دینا, بڑی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 3 تو بینکر بیٹھے ہوئے آپ کے چچے مامے, اور آپ کہہ دو کہ بھائی سود تو حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھائی جلے جاؤ گے جہنم میں, تو آپ کی کھال نہ اتار دیں وہ. Can you just imagine what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has to do tomorrow? یہ تو ہم بس پڑھ لیتے ہیں نا کہ ہاں وہ نبی تھے, ان پہ قرآن نازل ہوا. Now he has to actually go and tell people. اچھا یہ بھی نہیں کہنا, سب سے ایزی ہے کہ میں کہوں عبد الصمد میرے شیخ ہیں سر, ان پہ آپ ان سے بیعت کر لیں, آپ ان پہ ایمان لیں. اور ایک ہے جا کے میں کہوں میں ہی اللہ کا نبی ہوں, میرے پہ ایمان لانا ہے.
It's not an easy task. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی مشکل ہے اتنا لاجکلی کہ یار میں کسی کو جا کے کہوں کہ میرے پہ ایمان لے آؤ, کہ اٹس ناٹ جسٹ بلیو ان اللہ, اٹس بلیو ان می, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت مشکل کام ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب فائنلی وہ جانے کو, وہ جب 3 سال بعد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں صفا پہ, ماؤنٹ صفا پہ, اور لوگوں آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیچھے جو ہے اگر میں ابھی اعلان کر دوں کہ پیچھے ایک انیمی آ رہا ہے آپ کو اٹیک کرنے, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے آپ تو, سب نے کہا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے آپ کو بڑی وعید بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ ورنہ جہنم کی آگ ہے اس میں چلو گے. اینڈ سب سے پہلے اپنے سگے چچا ابو لہب, جنہوں نے اپنی دونوں بیٹوں کا رشتہ ہمارے نبی کی دونوں بیٹیوں سے رشتہ کیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں تب بن لگا ہے تو مارا جا اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اپنا چچا کھڑا ہو رہا ہے, وہی چچا 4 سال بعد بیٹا گھر میں فوت ہو رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ بطرہ محمد کے محمد تو جو ہے نا کٹ آف ہو گیا, ڈسکنیکٹ, اس کی اولاد مر گئی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک کے سامنے جو اتنے شفیق ہیں, اتنے کریم ہیں کہ وہ آج تک وہ اپنے آخر وقتوں میں بھی ہمیں یاد کر رہے تھے کہ بعد میں آنے والے میرے بھائیوں کو کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا, امتی. ان کے سامنے بلال کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, مصعب بن عمیر کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے, یاسر, ان کے سامنے ان کے صحابہ کو ایک ایک کر کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. اچھا آپ کہتے ہو کہ یار یہ ٹارچر برداشت نہیں ہو رہا. اچھا ہمارے نبی آج جو ہے نا literally like this is it's so easy to say, اتنا آسان ہے یہ کہنا کہ ابھی میں کھڑا ہو جاؤں نا یا آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں یار بکواس بند کرو اپنی, میں ہل جاؤں گا تھوڑا سا, سچ بتا رہا ہوں. حالانکہ میں کہوں میرا ادارہ ہے, 1-2 میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ کھڑا ہو جائے گا میری پیچھے, یار کوئی کہے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ سر کو, بٹ آئی ووڈ بی ٹیکن ابیک. آپ صرف کھڑے ہو جائیں کہ یار بکواس نہ کرو جھوٹے, وہ کیا جن چڑھ گیا تم پہ کاہن. اف یو تھوڑی سی, میں نے ایک دو شاید پہلے بھی ایک مثال, آئی تھنک مائی اسٹوڈنٹس ایز ویل. ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں اور ارسلان صاحب ایک ٹاک دینے گئے تھے, پتہ نہیں کہیں سرگودا تھا, پتہ نہیں کہیں فیصل آباد تھا, کوئی یونیورسٹی تھی. اینڈ یہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. وی وینٹ اینڈ it was the first time, I don't know کیا, I don't remember, کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی something تھی. From point 1, like ہم کھڑے ہوئے, ہم گئے, دونوں کا بیان تھا آدھے گھنٹے کا. اینڈ from the point I got on stage, پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جو پوری آڈینس تھی نا, وہ کبھی کبھار نہیں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی والے بیان رکھ دیتے ہیں, پھر پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جا کے بھائی بیٹھ جانا, برا لگے گا. تو لٹرلی نا آڈینس میں کوئی بات نہیں سن رہا تھا, لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں, مذاق چل رہی ہے, مستی چل رہی ہے. اچھا بہت عجیب ایک سینیریو تھا. اچھا یہ خیر یہ آدھے گھنٹے کی ذلت تھی. اس کے بعد اسلان صاحب نے بات کی, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. پھر ہم گاڑی میں بیٹھے, اینڈ آئی ریمبر جب ہم گاڑی میں, the moment we sat down we said یار آج کے بعد اس بکواس جگہ ہم نے واپس نہیں آنا. مطلب یار ہم اللہ کی بات کرنے آئے تھے, یار کوئی سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. And the only sort of the consolation in my mind was I don't have to ever come here again. And آپ ہمارے نبی پسند کیا دیکھیں کہ مطلب وہ ایک دن جا رہے ہیں ابو جہل کے پاس, لان تان ہو رہی ہے, اگلے دن جا رہے ہیں لان تان ہو رہی ہے, پھر وہ فلاں کے پاس جا رہے ہیں لان تان ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسٹاگرام پہ دعویٰ ہو رہی ہے یا یوٹیوب پہ دعوت ہو رہی ہے, ہو کیئرس, کون سن رہا ہے, کامنٹ میں جو لکھتا رہے. نہیں بھائی, آپ کے نیبر بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں, سامنے والا بھی آ کے آپ کو تنگ کر رہا ہے. On a daily basis he has to go and he has to be insulted. اچھا insult بھی so let's say آپ میری let's say نا کہ you are used to عزت, کہ آپ سارے میرے سامنے با عزت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی یونیورسٹی میں, کوئی جاب میں, somebody is in the corporate sector, کوئی باس ہوگا یہاں, کوئی کسی کا امپلائی ہوگا, کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا, اینڈ آپ سب کی کچھ عزت ہے. اینڈ اس I'm sure آپ لوگوں نے کسی نے آپ کو آج تک کہا ہوگا یار آپ نے بڑا اچھا بولا, کوئی کہے گا یار you very intelligent, ہر کسی کو ایک عزت کی, bare minimum عزت کی عادت ہوتی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is صادق امین. مطلب امیجن کہ آپ ایک دن صادق امین ہو اور اگلے دن وہی لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو مجنون ہے, اس پہ جن چڑھ گیا ہے, he is a fortune teller, he is a شاعر, right? And it's so easy but to hear it over and over and again. ٹھیک ہے, تو یہ چل رہا ہے پہلے 6 سال. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایکسٹریم ہو گیا ہے پرسیکیوشن کا, صحابہ کے نا گلے کاٹے جا رہے ہیں, ان کی چمڑے اتارے جا رہے ہیں. پھر بوائیکاٹ ہوتا ہے 3 سال. اب وہ 3 سال بوائیکاٹ ایسا ہو رہا ہے کہ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے, پوری فیملی سے ڈسکنیکٹ ہے. اینڈ فار دی عربز آف دیٹ ٹائم, آج شاید ہمارے لیے لائک آئی ڈونٹ نو واٹ از سم تھنگ دیٹ از, پتہ نہیں, لائک کچھ کلچرلی کوئی ایسی چیزیں نا ہمارے جو چینج ہی نہیں ہو سکتی. مطلب آئی ڈونٹ نو, جس طرح ہمیں چائے سے محبت ہے نا, ہم کہیں کہ ہمارے دل میں سے چائے کی محبت کبھی نہیں نکل سکتی. یا ہمارے ایون آج بھی پاکستانی کانٹیکس میں شادی کے بعد ایک لڑکا والا لڑکی والا کچھ کلچرل ٹریٹس ہوتی ہیں جو کبھی چینج ہی نہیں ہو سکتی. آف دیٹ ٹائم جو عربس تھے ان کے اندر جو فیملی ٹائز ہوتے تھے نا, اٹ واز لائک
like it could never change, like وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا. اینڈ سو 3 سال کے لیے جب ان کو بوائکاٹ کیا جا رہا ہے, جس میں جو ہے مطلب نہ اکنامک ٹائز ہوں گے, نہ میرج ٹائز ہوں گے, نہ بات کی جائے گی, مطلب بات بھی نہیں کی جائے گی, اس دوران کیا ہو رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ابو طالب جو ہے بیمار ہو رہے ہیں, اماں خدیجہ بیمار ہو رہی ہیں, ابو طالب پھر فوت ہو رہے ہیں, اماں خدیجہ پھر فوت ہو رہی ہیں. اس سب کے بعد کیا ہو رہا ہے, طائف. اس سب کے بعد کیا ہو رہا ہے, طائف. لائک یہ آپ کہیں گے نا 10 سال کی مشقت ہے, اس کے بعد طائف ہے کہ نبی وسلم کہہ رہے ہیں اچھا میں مکہ سے تو ہار مان لیے, لیٹ می گو ٹو طائف. اینڈ طائف میں کیا ہو رہا ہے, ونس اگین وہی ایموشنل ابیوز, وہی سائیکولوجیکل ابیوز, اینڈ پھر فزیکل ابیوز. ابھی تک مکہ میں فزیکل ابیوز نہیں ہوا, ابو طالب کے جانے کے بعد پھر شروع ہوا تھا, بٹ یہاں فزیکل ابیوز بھی ہو گیا کہ پتھر مارے جا رہے ہیں. اس سب کے بعد اینڈ I just آج میرے اور آپ کے لیے مسلمان ہونا بہت آسان ہے. پاکستان میں بہت آسان ہے. انفیکٹ میں اگر مسلمان نہیں ہوں تو میری کم عزت ہے. لائک ان پاکستان بینگ کلمہ گو دین بینگ سنی از ایکچولی جو بڑی عزت والی بات ہے. ہر جگہ آسانی پیدا ہوتی ہے آپ کے لیے. اینڈ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ فار دوز 10-11 years, امیجن کریں فار 10-11 years آپ کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ جھوٹے ہو, آپ تکذیب کر رہے ہو, آپ باپ دادا کی بےزتی کر رہے ہو, آپ مجنون ہو, آپ لوگوں کو اپنے ٹائز کٹ آف کر رہے ہو. اینڈ دس سم ون ہو از یوزڈ ٹو اے سرٹن اماؤنٹ آف ریسپیکٹ. آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, فزیکلی تنگ کیا جا رہا ہے, سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آفٹر سم ٹائم ہو سکتا ہے یو وڈ اسٹارٹ ٹو ڈاؤٹ یور سیلف کہ یار پتا نہیں میں حق پہ ہوں بھی کہ ہوں نہیں ہوں. لائک آئی وڈ سے لائک آج میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دا مومنٹ میں ایمان لاتا ہوں, دا مومنٹ میں نماز پڑھتا ہوں, دا مومنٹ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اینڈ یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے, لاٹ آف ٹائمز وین ہم ارلی انسان جب دین پہ فوراً آتا ہے تو پہلی ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ اب میری دنیا کے سارے مسئلے حل ہونے لگیں, کہ اب کیونکہ میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں تو بس اب اللہ تعالیٰ پہ میں نے احسان کیا, اب تو رزق بھی آ جائے گا اور بیوی بھی آ جائے گی اور اس سے بھی شادی ہو جائے گی اور فلاں جاب بھی لگ جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا, بیکاز میں نے اب 5 وقت کا میں نمازی ہو گیا ہوں, یا میں نے داڑھی رکھ لی ہے, یا میں نے وہ فلاں گناہ چھوڑ دیا ہے. اچھا امیجیٹلی جب ہم گناہ بھی چھوڑتے ہیں تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ یار اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ میں نے کیا ہے, اب یہ 3 میری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں, رائٹ. تو the Prophet ﷺ اینڈ دا صحابہ, ابھی کچھ 70-80 لوگ صحابہ جو ہے نا ایمان لائے ہیں, they could be thinking کہ یار مطلب what's going our way, nothing is happening. Every single thing, every time we take a step in the right direction, ہمیں تو اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے, right. تو آپ یوں سوچیں کہ ان 10 سال کی مشقت کے بعد, اس 10 سال کے ٹارچر کے بعد, اس 10 سال کے ایمنس ہارڈ شپ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اوپر بلاتے ہیں, اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں, اور یہ وہ نبی ہے جو 11 سال سے صرف اور صرف اس نے اللہ کے نام پہ کیا دیکھا ہے, مشقت دیکھی ہے, اور اس کو اپنی بارگاہ میں آ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں, آپ کاہن نہیں ہیں. انفیکٹ ہم آپ کے سامنے اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ ہم پہ ایمان لائے. وی نو یو بلیوڈ. ہو سکتا ہے نیچے لوگ نہیں مان رہے, ہو سکتا ہے آپ کے فالوورز کے دل میں بھی کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہو سکتا ہے لوگ کنفیوزڈ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, بٹ ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں وی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا فیکٹ دیٹ یو ہیو بلیوڈ. And there is no greater reward than that کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی تسلیم کریں, بیکاز یہ جو پوری جرنی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آج ہمیں تو معلوم ہے سیرت کی وجہ سے اور صحابہ کرام نے جو حدیث ڈاکیومنٹ کر دی, بٹ nobody knows even today what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم actually felt. جو طائف کا واقعہ ہے نا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی, آپ اگر وہ سنیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو ڈسکرائب کیسے کیا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل ڈسکرپشن ہے طائف کی بتاؤں کیا ہے, کہ وہ دن بہت برا تھا, بہت مشکل بھی تھی. کل دیٹس واٹ ہی سیڈ. 10 سال بعد جب وہ اماں عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور پوچھنی ہے کہ آپ کا سب سے مشکل دن کون سا تھا, تو ہی سیڈ وہ طائف تھا, اور وہ جو ہے نا بہت مشکل تھا. اس دن عقبہ والے لوگوں نے میرے ساتھ نا بڑی زیادتی کی. دیٹس اٹ. دیٹس ہز کل ریفلیکشن. ہمیں وی نو بیکاز حضرت زید بھی ساتھ تھے تو انہوں نے اور باتیں بتائیں. ان کے ذہن میں واقعی کیا چل رہا تھا, وہ کتنے پریشان تھے, وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. کہ قرآن بتا رہا ہے کہ آپ نا اس غم سے اپنے آپ کو مار دیں گے, اینڈ آپ اپنے آپ پہ یہ ظلم نہ کریں, یہ ایمان نہیں بھی لاتے فرق نہیں پڑتا. اینڈ سو دس از ویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکچولی کیپچرنگ کہ سبحان اللہ, کہ یا رسول آپ کیا آپ ایمان لائے کس پہ, بِمَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ, جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے. اینڈ دس از آئی تھنک میں بندہ ہل جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں آمن الرسول، آپ ایمان لائے بیما انزل الیہ من ربی، اس پہ جو آپ کے رب نے آپ پہ ریویل کیا. اور کون ایمان لایا؟ والمؤمنون، اور کون ایمان لایا؟ مومن بھی لائے. It was not just you. آپ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یہ مشقتیں کاٹی ہیں، پرسیکیوشن کی ہے، وہ بھی آپ پہ ایمان لائے. بٹ یو نو واٹ دا مفسرین سے، دے سے کہ یہ مطلق ہے مومنون، یہ عام ہے. اس کا مطلب اس المؤمنون میں کون شامل ہے؟ میں اور آپ بھی شامل ہیں. کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو اوپر بلا کے اپریشیٹ کر رہے ہیں فار ہز قربانیز. ہم وہ قربانی دے نہیں سکتے، بٹ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کر بھی کہہ رہے ہیں اور کون ایمان لائے گا؟ والمؤمنون. کہ آپ کو آج 2023-24 میں بھی ایسے نوجوان ملیں گے، صحیح ہے وہ پاکستان میں ہوں گے بٹ وہ یونیورسٹی میں ہوں گے، وہ کام پہ ہوں گے، حالانکہ وہ مسلمان ملک میں ہوں گے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے تو ہوں گے ہم مسلمان ہیں، بٹ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے روزے نہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہوں. بٹ وہاں بھی آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے اس معاشرے میں، اس ماحول میں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بٹ وہ ابھی بھی دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے اس معراج کے موقع پہ وہاں بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے. اینڈ ہی اپریشیٹڈ کہ مے بی وی ڈونٹ ہیو دا پریشانی آف دیم، بٹ اللہ تعالیٰ اپریشیٹس کہ یہ بھی بالغیب پہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے تو آپ کو بھی نہیں دیکھا، ان کو تو بس پاس آن ہوا ہے یہ دین. اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہتے ہیں؟ المؤمنون. اینڈ دین عجیب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی آیت میں کل آمن باللہ. اب کیا پہلے تو کیا ورسول آمنا اور پھر بالمؤمنون، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سب ایمان لائے، وہ ہر کوئی ایمان لائے. تو یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکچولی اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ملائکہ پہ اور اس کی کتابوں پہ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ اینڈ یو نو دس سم تھنگ دیٹ لائک، حالانکہ یہ چیز تھوڑی مشکل ہے سمجھنا، بٹ اس کو یوں سمجھیں، یہ جو بات ہے نا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین، اور ہم فرق نہیں کرتے بین احد، اپنے ان کے رسولوں کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرق نہیں کرتے. اینڈ یہاں پہ ایک بات سمجھیں، اینڈ دس از ویئر وی سارٹ آف یو نو، یہاں مومن ایک مسلمان ڈفرینشیٹ ہوتا ہے فرام دا کرسچنز اینڈ دا جوز اینڈ ایٹسیٹرا. کہ آپ کے جو کرسچنز اینڈ جوز ہیں ان کی اپنی لینیجز ہیں نبیوں کی، بٹ وہ آ کے کہیں بریک لگتی ہے. سو آپ دیکھیں گے کرسچنز جو ہیں وہ ایک نبی جس کو ایلیویٹ کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جوز جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ایلیویٹ کرتے ہیں. بٹ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، اینڈ یو نو دس انٹرسٹنگ، کہ ان کے دین میں what they've done is کہ they've created a lot of levels as well, right? And in fact آپ نوٹس کریں گے کہ اب تو آپ کو ویسٹرن میڈیا میں نظر آتا ہے ایون جو کرسچینز ہیں ایک کرسچین ملک کے اندر رہ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذاق کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذاق کرنا، وہ اس پہ موویاں بھی بنا رہے ہیں، وہ اس پہ کارٹون بھی بنا رہے ہیں، وہ ٹی شرٹوں پہ بھی عجیب عجیب چیزیں، لائک دے میک فن آف دیئر پروفٹ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ یو نو ہم عام طور پہ اس طرح کی یو نو کارٹونز اینڈ موویز میں یہ مذاق دیکھ لیتے ہیں. اینڈ ہمیں انٹرسٹنگلی فار ایگزامپل یو نو آج جتنے بھی لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ یو نو دس از ویری بیوٹیفل تھنگ کہ پاکستان میں ابھی بھی، یہ پاکستان میں زیادہ یہ ایک جذبہ ہے کہ آج بھی کوئی نبی پاک وسلم کی جو ہے نا کوئی گستاخی کرے نا تو 1000 بندہ نکل آتا ہے، لاکھوں بندہ نکل آتا ہے کہ یار کیسے ہمارے، اینڈ یو نو دیٹس واٹ، بٹ یو نو اللہ تعالیٰ از سیئنگ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ ٹیکنیکلی صحیح ہے نبی وسلم سید الانبیاء ہیں، ان کا ایک مقام ہے، بٹ وی آر ناٹ ڈفرینشیٹنگ بٹوین دا پروفٹس. تو آج اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑائے نا تو ہمیں برا لگنا چاہیے. آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑائے، وہ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے نبی پاک وسلم کے ہم امت والے ہیں، بٹ آج کوئی آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی عجیب سی بات کرے، نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرے، وہ ہمارے نبی ہیں. اینڈ سو یو نو آج ہم گستاخی کے نام پہ اگر نبی پاک وسلم کے بارے میں کوئی کہے تو ہم تو امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل یو نو یہ ہر سال ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کی عجیب کیس آتی ہے. پہلے وہ چارلی ہیڈبو میں آیا تھا، پھر یو نو یورپ میں کہ کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اینڈ وی رائٹفلی ریجیکٹ دیم. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ہم انہیں ویسٹرن میڈیا کی اور ہالی ووڈ بالی ووڈ کی جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پہ جو انہوں نے موویاں نکالی ہوئی ہیں، ساری موویاں آپ کو پتہ ہے وہ ہم بڑے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، اینڈ ہمیں وہ گستاخی نظر نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ دیٹس آور ٹریڈیشن ایز ویل، دیٹس آور لیگیسی ایز ویل. تو وائی آر وی ویٹنگ کہ ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مووی نکالیں گے؟ وہ آلریڈی انبیاء پہ موویاں نکال چکے ہیں، وہ آلریڈی ان پہ کارٹونز نکال چکے ہیں، ہمیں وہ دیکھنے میں برا کیوں نہیں لگتا؟ اینڈ دس ویئر اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ نہیں، دس از ویئر دا مسلمان از فرق.
ہم اپنی لیگیسی نہیں بھولتے. ہم آدم علیہ السلام تک جو ہے نا پریشانی لیں گے. وی ول ناٹ جسٹ بی لائک او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری باؤنڈری ہے. نہیں, ہماری باؤنڈری ہر نبی پہ. وی وونٹ لیٹ اٹ کراس. So that's something we need to think about. And اس کی ایک اور اس کا جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم ہر نبی سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اچھا بائی دا وے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بینیفٹ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہانیاں سنائی ہے انبیاء کی. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی کہانی سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اٹس ناٹ جسٹ کہ میں نے سیرت پہ فوکس کرنا ہے. نہیں, آئی ول لک ایٹ موسیٰ علیہ السلام, آئی ول لک ایٹ عیسیٰ علیہ السلام, آئی ول لک ایٹ یوسف علیہ السلام. میں ان سب سے بینیفٹ لے سکتا ہوں. اینڈ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں وہ کہانیاں ہمیں سنائی ہیں. And Allah Ta'ala is basically teaching us کہ if the prophet can learn from them, you can learn from them as well. So لا نفرق بین احد من رسولی. اور اب جو ہے ہم بات کریں گے وہ ہم کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اسپیچ کو کیپچر کر رہے ہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, کہ ہم سنتے ہیں واطعنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. غفرانک, آپ ہمیں معاف کر دیں, ربنا ہمارے رب, والیک المصیر, آپ ہی کی طرف تو ہم نے لوٹنا ہے, آپ ہی کی طرف تو ہمارا ٹھکانہ ہے. اینڈ یہ جو بات ہے اس پہ مفسرین فرماتے ہیں سمعنا واطعنا, اینڈ دے سے کہ یہ جو ہے پیچھے جو بات ہوئی ہے نا ایمان کی, جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے, آپ کتاب پہ ایمان لائے, آپ رسول پہ ایمان لائے, مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے ایمان از ناٹ جسٹ ورڈس. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا آمنو وعملوا الصالحات, وہ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیے؟ اچھے عمل کیے. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, آج ہمارا بہت دفعہ جو ایک بینچ مارک ہوتا ہے نا وہ یہی ہے کہ بھائی میں ایمان لے آیا ہوں, ہاں میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہیں, ہاں میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, تو واٹ ڈز اٹ مین آئی بلیو؟ اس پہ تو شیطان بھی ایمان لاتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ ہیں, اس پہ تو شیطان بھی ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ایمان لانا تو شرط نہیں ہو سکتا. وہ کیا نہیں کرتا, مسئلہ کہاں آتا ہے؟ وعامل الصالحات. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اب ڈسٹنکشن بنا رہے ہیں کہ واقعی ایمان کا مطلب کیا ہے. قولوا سمعنا واطعنا, کہ وہ سنتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں. مدینہ میں صحابہ کرام جو ہیں بہت سالوں سے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, they were consuming alcohol. ایون مدینہ میں جا کے شراب تھی, ابھی تک حرام کا آرڈر ہی نہیں آیا ہے. بٹ دا مومنٹ سورہ بقرہ میں آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو شیطان یہ تو شیطان کا فعل ہے, یہ تو شیطان کا کام ہے, امیجیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ نہریں بہہ رہی ہیں, لوگ جو ہے اپنے بزنسز بند کر رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں, قبلہ چینج ہو رہا ہے. مشہور واقعہ ہے, صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی قبلہ چینج ہو گیا, نماز کے درمیان ہی کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ پھیر رہے ہیں. سمعنا واطعنا. دس از سم تھنگ دیٹ یہاں میں اور آپ جو صحابہ سے ہم ڈفرینٹ ہیں نا, ہم سنتے ہیں. اچھا خیر پہلا کام سننا ہے, سمعنا ہے, تو ہمارا ایک مسئلہ ہے ہم سننا بھی نہیں چاہتے. نہیں یار کون جائے گا یار, اتنے بیان سن لیے ہیں, نہیں کون یار پھر سے یہ واپس بات سنیں گے. اینڈ اللہ تعالیٰ از سیئنگ the first step is what? Just listen. آج کبھی آپ کسی کو دین سمجھانے بیٹھ جانا, اس کے بعد 10 پہلے اپنی باتیں ہوتی ہیں دین سمجھانے کی. اینڈ میں یہ نہیں کہ I'm just saying کہ ہمارے اندر آلریڈی اتنا پولوشن جمع ہوا ہے اور تھاٹس ہیں, اور اب تو یوٹیوب نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ ہر بندہ آج مفتی ہے اور عالم ہے اور پولیٹیشین بھی ہے اور جرنلسٹ بھی ہے, کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ نا, آپ خود اپنا ایکسپیرینس سوچیں. whenever you try and guide someone, they will guide you 10 times more. And I'm not saying that's wrong, but ایک ہمارے دین کا ایک حکم ہے کہ just listen. اینڈ یہ کانوں والا سننا نہیں, یہ دل والا سننا ہے, کہ بس دل کھول لو یار اپنا. کہ سم ٹائمز حالانکہ مے بی آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو بات سخت لگ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اور حکمت سے ہو سکتی تھی, بٹ دیر شوڈ بی این اپریسیشن کہ اگر یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, یہ رسول کی بات ہو رہی ہے, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے, تو یہ میں نے سننی ہے, میں سنوں گا نہیں, میں اپنے کانوں میں ہی وہ طفیل دوسی تھا نا, سیرت میں آتا ہے, بہت بڑا سردار تھا. تو وہ جب مکہ آیا, بہت بڑا شاعر تھا, اینڈ اس وقت مشرک تھا, تو اس کو کفار نے کہا کہ آپ کام کرنا, کہ ہی سیڈ کہ مجھے طواف کرنا ہے جا کے. اینڈ اس نے سنا ہوا تھا کہ کوئی محمد ہے, وہ بڑی کوئی پیاری شاعری کر رہا ہے, وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے, اس کو شاعر بنایا ہوا تھا نبی اعظم کو. تو دے سیڈ کہ نا وہ نا عجیب سی کوئی شاعری کرتا ہے, وہ جب شاعری کرتا ہے نا تو آپ نا مطلب آپ کا دماغ ہل جاتا ہے. تو آپ ایک کام کرنا, آپ نا اپنے کانوں میں نا اپنی جب طواف کر رہے ہو نا انگلیاں ڈال لینا, کیونکہ اگر وہ قریب سے گزرے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ مائل ہو جائیں گے. ہم نے نا تھوڑا میٹافورکلی اپنے کانوں میں نا انگلیاں ڈالنی ہیں دین کے بارے میں, کچھ تھوڑی سی ڈالی ہیں, تو کچھ چیزیں اندر جا رہی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے بلاک آؤٹ کر دی ہیں. جو چیز میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے, جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی, جو چیز سینس نہیں میک کرتی, جو چیز ابھی کانٹیکس میں نہیں یار, یونیورسٹی میں نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا, ابھی تو میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں, پھر میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں گا, ابھی یار پہلے جاب تو لگنے دے یار, پھر جاب کے بعد نا یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی.
اچھا جاب لگ گئی, ابھی شادی تو ہونے دے یار, پہلے شادی ہو جائے گی پھر میں اپنی سیٹ کر لوں گا, شادی ہو گئی بچہ تو ہو جائے, بیٹا تو ہو جائے, اچھا بچوں کی تو شادی ہو جائے, اور پھر اینڈ میں ہمارا جو ایک گولڈن ٹکٹ ہے بھائی حج کر لیں گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ ریزورٹ, تو ہم نے بس کانوں میں انگلیاں ڈالنی ہیں کہ یہ سننا ہے یہ نہیں سننا. اینڈ یو نو یہ ہمارے مزاج کا, یو نو یہ ہمارا سم ٹائمز ہمارا کلچر اتنا ہم پہ غالب آ جاتا ہے کہ وی جسٹ وانٹ ٹو ریموو اٹ فرام. حالانکہ یو نو اٹس انٹرسٹنگ بیکاز قرآن مجید بہت ڈائریکٹ ہے, قرآن مجید بہت اوفینسو ہے اس معاملے میں کہ یو نو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے, کیا کہہ دی, یا ایھا الکافرون. اچھا یہ ہم بھی شاید مزاجن نہ کر پائیں کہ یو نو آپ جا کے کوئی جو ہے نا امریکہ میں جا کے روڈ پہ کھڑے ہوئے کافروں, یو نو, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں, انسان نہیں کہہ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کل لگا رہے ہیں کہ کافر کو پتہ چلے کہ یہ نبی نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں کل یا اے کاف. تو قرآن بہت ڈائریکٹ ہے, but you know we have to listen. and you know اگر ہم سنیں گے, اس نیت سے سنیں گے, جب بھی ہم بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میں ابھی کمزور ہوں, ہو سکتا ہے میری ابھی حالات اجازت نہیں دے رہے, ہو سکتا ہے I don't have that strength, ہو سکتا ہے ابھی فیملی نہیں مانے گی, ہو سکتا ہے ابھی میرے دوست ایسے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ لسن ود the نیت کہ اللہ تعالیٰ میں چینج ہونا چاہتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں. یہ حق بات ہو رہی ہے, یہ یو نو یہ قرآن, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, تو قرآن کی بات ہے. ہاں کسی یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سبب بنا رہے ہیں اس کو, بٹ یہ آپ کی بات ہے, جیسی بھی ہے I make this نیت اللہ تعالیٰ کہ ایک دن میں واقعی میری زندگی میں اتر آئے. تو ایٹ لیسٹ وی remove the fingers from our ears, right? We have to remove the fingers from our ears, right? And خیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک. تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے, رائٹ, کہ اگر میں نے سن بھی لیا اور میں نے اطاعت بھی کر لی تو پھر معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں. تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں سن بھی لوں اور میں اطاعت بھی کر لوں, ایک سچا مومن یہ بات جانتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, اینڈ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں, کروں گا, تو ایون دو میں سن رہا ہوں, ایون دو میں اطاعت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یو نو جو ہے نا وہ یہ جو جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا, تو ایک بہت مشہور دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربنا تقبل منا, کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے, تو یہ جو تقبل آئے نا اس کے اندر جو ہے نا جو اس کے جو ورڈ پیٹرن ہے اس کے اندر ایک میننگ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یار میں نے کام پورا صحیح نہیں کیا ہے, بٹ آپ اسٹل اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام, کب کعبے کو بنا کے. تو ایون دا پروفٹس جب وہ ایک کام کرتے تھے, دے ریئلائزڈ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے ہم اس پہ کوئی بھی نہیں اتر سکتا. تو دس آئیڈیا کہ غفران کا, کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے, میں پھسلا ہوں, میں گر گیا ہوں, یو نو کبھی فجر رہ جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی اس طرح ہو جاتا ہے, بٹ میں ٹرائی کر رہا ہوں. تو سمعنا واطعنا غفران کا, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں. وإلیک المصیر, اور آپ ہی کی طرف جو ہے ہم نے لوٹ کے آنا ہے. بٹ یہ جو مصیر کا لفظ ہے نا, اس کے اندر ایک اور میننگ ہے, اینڈ اس پہ مفسرین لکھتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرانسفارم. اینڈ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو الیک المصیر کہ آپ ہی کی طرف میری ایک جرنی ہے, تو اس میں مفسرین بہت پیاری بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, مجھے اور آپ کو رزلٹ کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ میں ٹرائی کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اور میں فیل کر جاتا ہوں. تو دنیا میں کیا ہے, آپ 10 سال اسکول میں ٹاپر رہیں اور او لیول ایگزام کے دن آپ کو بخار ہو جائے اور آپ کا پیپر میس اپ ہو جائے, اٹس گون, اٹ ڈزنٹ میٹر. 10 years of محنت, 10 years of رٹے, 10 years of ٹیوشن, اٹ کین گو اوے ان اے منٹ. یہ دنیا ہے, رائٹ. آج بھی آپ 8 سال ہائی پرفارمنگ امپلائی ہیں, بٹ میجر میٹنگ آتی ہے اینڈ یو اسکرو اپ, یو کین بی فائرڈ دی نیکسٹ ڈے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ آخرت ہے. آئی ڈونٹ کیئر تم کتنی بار گرو, آئی ڈونٹ کیئر کہ جو ہے نا مطلب تم سے نماز صحیح پڑھی جا رہی, اگر مجھے تمہارا ایفرٹ نظر آتا ہے نا, تمہاری نیت نظر آتی ہے, تو تب بھی جنت ہے. اینڈ یو نو آج میں اور آپ اس دنیا کی ٹیمپرری ریوارڈ کے لیے اور اس ٹیمپرری آنر کے لیے کتنا کچھ کر لیتے ہیں. لوگ اپنا دین بیچ آتے ہیں یار, ہم اپنے ویلیوز چھوڑ دیتے ہیں. میٹنگ چل رہی ہو, باس بیٹھا ہو اور نماز کے لیے اٹھنا پڑ جائے, تو بہت بار یو نو ایک قیامت تاری ہوئی ہوتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں اپنے مسلمان باس کو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اینڈ فار واٹ, کہ مہینے کے اینڈ پہ یار وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے آن اے گڈ ڈے بس سیلری آ جائے گی. یہ میری کل یو نو دس از دا کل ریالٹی اینڈ پرپز آف مائی لائف, وجود
اس لیے میں بڑا ہوا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی, آنکھیں دی تھی, کہ ان دی اینڈ میں بس ان کے سامنے سجدہ کر سکوں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سجدوں کا مکلف بنایا ہے. یو نو دیٹ بیوٹیفل شعر بائی علامہ اقبال, رائٹ, کہ یہ جو ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. That one prostration that you think is binding, it will free you from 1,000 prostrations. تو اللہ تعالیٰ is saying کہ ایٹ لیسٹ جہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایفرٹ کر لو میرے لیے, میں رزلٹ کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا تم سے, اور ہم سے وہ ایفرٹ ہی نہیں ہوتی, ہے. اس کی وجہ ایک یہ بائی دا وے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جب کریں گے نا تو ٹھیک کریں گے, کہ بھائی جس دن مسلمان ہونا ہے ٹھیک مسلمان ہوں گے. بھائی ایسے نہیں ہوتا, پارٹس میں ہوتا ہے, 1 by 1 ہوتا ہے, and there's no harm in that. And then اللہ تعالیٰ جو اس کی آخری آیت ہے, انشاءاللہ I'll try and go over it quickly انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. And you know this is now we are making دعا. اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتے ہیں کسی بھی نفس کو الا وسعها, مگر اس کے وسعت کے اکارڈنگ. کہ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ٹرائل اینی ون, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ پٹ اینی ڈیفیکلٹی آن اینی ون جو اس کو برداشت نہیں کر سکے. اچھا میں اس کو آئی ایکسپلین ٹو یو 2 ways, رائٹ. ایک تو اس کی جو اوور آرچنگ میننگ ہے کہ میں اور آپ مشکلوں سے گزریں گے, اور یہ آیت ہمیں اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ٹیسٹ کریں گے جتنا میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں. بٹ اینڈ دس ایوری بڈی انڈرسٹینڈز, بہت مشہور آیت ہے, سب کو اس کے, بٹ مجھے اس کا ایک میں آپ کو آسان پریکٹیکل مطلب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا, کہ I will not pressure you, I will not put you in a difficulty, or I will not put on you anything that is beyond you. یہ اس کا مطلب ہے نا, کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم پہ ایک ایسا کام ڈالوں تم سے نہیں ہوتا. تو مجھے آپ بتائیں, میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار 5 وقت نماز نہیں پڑھی جاتی, 30 روزے نہیں رکھے جاتے, حج کیسے ہوگی یار, زکوٰۃ اس پہ بھی دینی پڑے گی, کیسے یار. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ آپ پہ جو بیسک, یار میں کیسے اس معاشرے میں سود کیسے چھوڑوں, ہو ہی نہیں سکتا. کیسے بھائی ارینج میرج کیسے ہو سکتی ہے یار, 1 سال تو دیکھنا پڑتا ہے, باتیں کرنی پڑتی ہیں, دوستی کرنی پڑتی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے تم پہ جو لاز لگائے ہیں, تمہیں جو میں نے باؤنڈ کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تم پہ ایک ایسا احکام ڈالوں جو تم پورا نہ کر سکو. بٹ یو ول فائنڈ پیپل ٹوڈے ہو ول فائنڈ ایکسکیوزز, کہ نہیں یار اب زمانہ بدل گیا ہے, یہاں نہیں ہو سکتا ایسا, اب نہیں ہو سکتا ایسا, یہ تو پرانی بات ہے. اٹس ناٹ, اینڈ یہ میں چلیں فرائض پہ تو ابھی بھی کم ڈیبیٹ ہوتی ہے, بٹ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, میرے کانٹیکس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ایک میننگ ہے. سیکنڈ میننگ, یہ جو لفظ وسع ہے, the word وسع, وسیع کرنا, is to stretch something till جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو اس کا ایک یوں میننگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے پوٹینشیل جو ایکسٹینٹ ہے کہ تم کھینچے جا سکو, میں اس کا تمہیں مکلف, میں اتنا تمہیں مکلف بناؤں گا. کیا مطلب, کہ میں نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں, میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں, میں نے تمہیں جو پوٹینشیل دیا ہے, اس تک میں تمہیں مکلف کر سکتا ہوں. کیا مطلب, کہ بھائی اگر میں اور آپ 18 سال, سبحان اللہ, 18 سال ایک تعلیمی نظام کے تھرو گزر سکتے ہیں جس کا کل مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ غلام بنیں انسانوں کے اور پیسے کمائیں, یا میں اور آپ جو ہے اپنی مطلب اسی عقل کے ذریعے سے پیسے کما سکتے ہیں, کریٹو ہو سکتے ہیں, کتابیں لکھ سکتے ہیں, لوگوں سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ہم فخر کرتے ہیں کوئی اچھا کہ میں نے وہ دیکھا کیسا میں نے ریٹ کم کرایا, وہ دیکھ کے میں نے کیسا سودا کیا, یا وہ دیکھ میں نے اپنے ٹیچر کو کس طرح پریزنٹیشن میں واو کیا, میں نے دیکھ میرے کتنے دوست ہیں, یا میں پبلک اسپیکر ہوں. یہ ساری میری نعمتیں ہیں, یہ سارا میرا پوٹینشیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دی اینڈ اگر یہ پوٹینشیل, یہی عقل, یہی زبان, یہی تمہارا قد, یہی تمہاری جان, کہ تم جا کے جو ہے نا مطلب 150 kg ڈیڈ لفٹ تو کر سکتے ہو, بٹ جب فجر کا موقع آتا ہے تو پلنگ سے ہی نہیں نکلا جاتا, تو پھر پوائنٹ کیا تھا تمہارے اس پوٹینشیل کا. لائک if I am saying I am so creative and so intelligent and so talented that I can make money, تو میں نے اسی دماغ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں کیوں نہیں استعمال کیا, میں اسی کریٹیوٹی کو دعویٰ میں کیوں نہیں استعمال کر سکتا. اگر میری زبان اتنی چلتی ہے کہ بڑے بڑے میرے سامنے چپ ہو جاتے ہیں اور میں بڑی بڑی ڈیلیں کر کے نکل جاتا ہوں, تو اسی زبان سے میں لوگوں کو دین کی طرف کیوں نہیں بلا سکتا.
right? If I can spend 18 years studying English and math and science, which is subhan Allah ضروری ہے, دنیا سبب کی جگہ, یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے, but how can it be کہ میں نے انگلش بھی ماسٹر کر لی اور میں نے اردو بھی کر لی اور میں پنجابی میں بھی نیگوسیشن کر لیتا ہوں اور فلاں بھی میں چائنا جانا پڑ جائے تو میں 10 فریز چائنیز بھی سیکھ کے آ جاتا ہوں, بٹ میں عربی نہیں سیکھ سکا کبھی, میں قرآن ہی کبھی سمجھ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ is saying میں تمہیں تمہارے پوٹینشیل کا مکلف کر سکتا ہوں if you do not meet that potential. And by the way, وہ سب کا فرق ہے, and that's the beauty of it. یہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک دن وہ comparative جو ہے نا relative, there's no relative grading, you know, there's no relative, like sorry, there's no absolute grading, everything will be relative, right? اللہ تعالیٰ will understand کہ where you came from, but وہ potential کی طرف effort جو ہے وہ ضروری تھی. تو کیا میں اس potential کو meet کر رہا ہوں, کیا میں اس potential کو استعمال کر رہا ہوں, دین کے لیے استعمال کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے استعمال کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اور اسی کے لیے جو ہے نا اس نے جو ہے جو اس نے کمایا, رائٹ, whatever he earned, right, and وعلیہا ما اکتسبت, اور اسی پہ ہے جو اس نے کمایا. تو ایک طرف ہے کہ اسی کے لیے جو اس نے اچھائی کی, اچھا کمایا, اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کیے. کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی جو ہے, اللہ تعالیٰ اس سے کہ یہاں تمہاری فری ول تھی, میں نے تمہیں جو ہے نا کسی چیز پہ جو ہے نا مجبور نہیں کیا. I did not, I gave you, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں, سوچے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے تمہارے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی ہے, میں نے تمہارے اندر جو ہے نا اچھائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی. Now it's on you. What will you use your potential for? یہی سارے پوٹینشیل کو ما کسبت, اچھے کام کے لیے استعمال کرو گے, علیہا ما اکتسبت, کے گناہوں میں استعمال کرو گے. اینڈ یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں. اچھا, اس پہ مفسرین بڑی عجیب بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اینڈ یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے, جن کو تھوڑی سی عربی آتی ہے ان کو اچھا لگے گا. ایک ہے کسبت اور ایک ہے اکتسبت. کسبت, اکتسبت, کسی کو فرق سمجھ آ رہا ہے ان دونوں میں؟ حالانکہ دونوں ہیں تو کسبہ سے, کسبت, اکتسبت. سنتے ہوئے کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ نہیں, دونوں ہیں ماضی. کسبت, اکتسبت, کیا زیادتی ہے؟ اب استاد جی نے بتا دیا تو فائدہ نہیں ہوا. کسبت, اکتسبت, تا آ رہا ہے نا, ایکسٹرا آ رہا ہے. تو عربی زبان میں خوبصورتی ہے کہ جتنا لمبا الفاظ ہوتا جاتا ہے نا, تو اس کے اندر اس کی کرنے کی ڈیفیکلٹی انکریز ہوتی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس صرف الفاظ کے چناؤ سے کہ اصل میں تمہارے لیے اچھائی کرنا آسان تھی اور گناہ کرنا مشکل تھا. اینڈ دیٹس عجیب, بائی دا وے, لائک یو نو سم ٹائمز وی تھنک کہ دین پہ آنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, دا فطرت دیٹ آئی پٹ انسائڈ آف یو, بیکاز یو نو ہم گناہ کر لیتے ہیں, بٹ جو گناہ کے چیلنجز آتے ہیں, آج آپ کو لوگ نظر آئیں گے ڈپریسڈ ہیں, انگزائٹی کے پیشنٹس ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, پرپس لیس فیل کر رہے ہیں. یو نو آج آپ کو لائک اٹس شاکنگ, ہم اسکولز میں کام کرتے ہیں, گریڈ 5-6 کا بچہ آ کے بھی اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. یو نو مطلب ایک 11-12 سال کی, یو نو ہم 11-12 سال میں کیا کر رہے ہوتے تھے یار. اب بچہ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, میرے دوست نہیں ہیں, میں اسکرین سے ایڈکٹڈ ہوں. اللہ, یو نو ہمیں لگتا ہے گناہ آسان ہے, گناہ آسان نہیں ہے. یو آر گوئنگ اگینسٹ یور فطرت, آپ اپنی فطرت کو چیلنج کر رہے ہیں. اینڈ سو اٹس ناٹ ایزی. اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ آسانی تو کیا تھی, میرے دین میں تھی. اب جو ہے سوری, ناؤ وی اسٹارٹ ٹو میک دعا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کر دیا ہے, اینڈ وی میک دس ٹائم لیس دعا. ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ یو نو ربنا, اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مت پکڑنا, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم کوئی گناہ کر دیں. اچھا, اس میں سوچنے والی بات ہے کہ یو نو یہ جو بھول جانا ہے, یو نو ربنا نسینا, بھول جانا, اخطانا, چل اخطانا تو گناہ ہے, خطا ہے. بھول جانا چھوٹی چیز ہے, بڑی چیز ہے. مجھ سے بھول ہو گئی, میں بھول گیا, بڑی چیز ہے چھوٹی چیز ہے؟ عام طور پہ کیا سمجھ آتا ہے؟ چھوٹی چیز. اچھا, یہی لفظ نسیان کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے, کہ جب انہوں نے جنت میں وہ درخت سے کھا لیا تھا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا, بھول ہو گئی. اس کی پنشمنٹ کیا تھی, اس کی جزا کیا تھی, کہ ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں لے آئے. تو بھولنا چھوٹی چیز بھی, بڑی چیز بھی, بڑی چیز ہے. But I'll tell you something is, ہمارے لیے بھی بھولنا بہت بڑی چیز ہے. جاب انٹرویو بھول جانا بہت بڑی چیز ہے. ایگزام مس کر دینا بہت بڑی چیز ہے. اپنے ہی نکاح میں بھول جانا بہت بڑی چیز ہے. بٹ فجر بھول جانا, بھول ہو گئی,
ٹھیک ہے, سوری مسٹر, غلطی ہو گئی. Just imagine your thought process when you don't wake up for Fajr or you don't wake up for your university exam or your O-level exam. Imagine you waking up in the morning and telling your mother, oh ammi sorry aaj to wo jo hai na final exam tha, main to bhul gaya. You are practicing mother, let's say. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, ظہر پہ جنازہ ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ شاید خود اپنے آپ کو مار دیں. The disgust you will feel. And imagine waking up and saying, oh, I missed Fajr. It's okay. Let me do a qaza. Or maybe not. کچھ جگہ تو قضا بھی نہیں ہوتی. Whatever, right? So, یہ جو ہے نا نسینا, what do I place more importance on depends کہ وہ بھول کیا ہے, important ہے کہ نہیں ہے. And it's interesting کہ جب ہم دین کے بارے میں سوچتے ہیں نا, because ایک طرف ہمیں وہ ایک ہمارے دل میں ہے کہ نہیں یار بس بعد میں معافی مانگ لیں گے, توبہ کر لیں گے, اینڈ that's good, الحمدللہ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا, دیکھیں ہم غلطی کریں گے اور ہم توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ پہ ریوارڈ ہے, اللہ تعالیٰ توبہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, بٹ دس فیلنگ دیٹ آئی ہیو ڈیولپڈ کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, یہ میرا مسئلہ ہے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. آئی کین میک توبہ 100 times. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 99 قتل کیے, بنی اسرائیل کا بندہ ہے, اس کے 99 قتل معاف ہیں. دیٹس ناٹ. آپ کا فجر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, او میں منافق کافر, میں یہ نہیں ہے, بٹ I should feel some disgust کہ یار اللہ تعالیٰ, and یہ disgust بتاؤں by the way, it's not کہ میں نے فجر نہیں پڑھی, the disgust should be کہ میرے کیا رات کو عمل تھے یا میرا کیا دن میں عمل تھے کہ اللہ تعالیٰ did not wake me up for فجر, but I do wake up 9 AM for my corporate job and I go every single day and I don't miss that meeting and I would never miss that Zoom call. دونوں میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہے نا, تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں کھپنے کی اجازت ہے, بٹ نہیں میرے سامنے میرے بندے کھڑے ہوتے ہیں. تو دیٹ ڈسگسٹ شوڈ بی دیر کہ اللہ تعالیٰ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. ہاں بائی دا وے ہیونگ سیڈ آل دیٹ, کبھی کبھار ویسے بھی فجر مس ہو سکتی ہے. اچھا بائی دا وے فجر جو ہے نا, ہم کبھی کبھار اس کو ایک دنیا آخرت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. آپ جلدی سوئیں جلدی اٹھ جائیں گے, تو میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2:30 بجے ہم سوئیں گے اور 6 الارم لگا دیں گے 5 بجے, تو اللہ کے ولی بھی نہیں اٹھتے یار اس طرح, وہ بھی چھوڑ دیں. تو کبھی کبھار اٹس جسٹ اباؤٹ چینجنگ اسمال تھنگس, بٹ انڈرسٹینڈ کہ بھول ہوتی کیا ہے, رائٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اینڈ ہم کہہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, کہ اے ہمارے رب ہم پہ ہم پہ وہ برڈن نہ ڈال, علینا ہم پہ وہ مت رکھ وہ بوجھ, اصرا کما حملتہ جو بوجھ علی الذین آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلوں پر. اچھا یہ جو آیت ہے نا, حالانکہ اٹس اے بیوٹیفل دعا, بیکاز کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جس طرح ٹرائی کیا, مطلب عجیب ان پہ ایک مشقت تھی, ہمیں اس طرح ہمارے وہ ایمان ہی نہیں, ہمیں وہ ٹرائی نہ کر. بٹ اس پہ نا حسنی بڑی پیاری بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو قبلینا کا ہے نا, یہ جو قبلینا لوٹ رہا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے, اینڈ یہ مدنی سورت ہے, حالانکہ یہ مکی آیتیں ہیں. تو یہاں سورہ بقرہ میں کس قوم کا بہت ذکر ہے؟ بنی اسرائیل, the Jews, right? سو اللہ تعالیٰ ایک طرف مفسرین لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا کہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال, ہم پہ وہ وزن نہ رکھ جو آپ نے دوسروں پہ رکھا تھا. تو دے سے کہ اصل میں یہ وہ بوجھ نہیں ہے, یہ وہ بوجھ ہے جو آپ اپنے آپ پہ لاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, جس طرح بنی اسرائیل لائی تھی. اور پھر وہ لکھتے ہیں 4 چیزیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھیں. اور بس سنیں یہ کہ بنی اسرائیل کا کیا ہوا کہ ان کے دشمن ان پہ غالب آئے, ان کے اندر فرقہ واریت ہوئی, ان کے لوگوں میں دل اور دماغ کا سکون چھن گیا, اور آخری ان کے حکمران ظالم بن گئے. تو یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے. مطلب حالانکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, بٹ all 4 things are now applying on us, which means what, کہ یہ جو ساری کہانیاں تھیں نا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی بنی اسرائیل کی, ہم نے کہا یہ یہودی کافر, تو ہم اس میں بھی نا بس ہم یہی پڑھ دیتے ہیں ان پہ کہ ہاں گئے یہودی جہنم میں جلیں گے. اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں the point was not کہ میں اور آپ بیٹھ کے یہودیوں کو انسلٹ کریں, the point was کہ میں اور آپ یہودی خود نہ بن جائیں, کہ ہم میں وہ یہ جو میں نے اور آپ نے جس طرح یہودیوں نے بوجھ کس کو سمجھا تھا, عجیب بات, یہودیوں نے بوجھ کس کو سمجھا تھا؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا کوئی حافظ سنی ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہ انہوں نے اپنی تورات کو کیا کیا ہے, اپنے آپ پہ بوجھ بنا لیا, جس طرح گدھے پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے نا, کمثلی حمار,
کہ ایک گدھا جس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, انہوں نے اس اللہ کی کتاب کو اپنے آپ پہ کیا کر لیا, ایک بوجھ بنا لیا ہے. تو واٹ از دا قرآن فار می اینڈ یو ٹوڈے؟ ہماری شیلفوں پہ پڑا ہے, رمضان میں نکلتا ہے, تشریف لاتا ہے, مٹی چڑھ رہی ہوتی ہے اس پہ, شادی ہوتی ہے تو دلہن کو نیچے سے ہم گزار دیتے ہیں, کوئی مرتا ہے تو الحمدللہ غریب محلے کے 20 بچے آ جاتے ہیں قرآن پڑھنے. یہ میرا اور آپ کا تعلق ہے قرآن سے. وی ہیو میڈ دس, اور جب عمل کی بات آتی ہے تو بوجھ ہی لگتا ہے, بوجھ لگتا ہے. اتنی ساری اس میں باتیں جو ہمیں واقعی جو ہے نا کہ جو کوئی اس میں جو 20-25 احکامات ہیں, اٹس سم ٹائمز, یا اگر اچھا بوجھ نہیں لگتا تو ہمیں احسان لگتا ہے اگر ہم کر لیں کہ یار اللہ تعالیٰ یا پتہ نہیں اس دین پہ ہم نے کون سا احسان کر دیا ہے کہ میں نے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نظریں جھکا لو, میں نے آج نظریں جھکا لی بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے نظریں, یو نو جسٹ لوور یور گیز. تو وین آئی لوور مائی گیز, امیڈیٹلی دل میں آتا ہے کہ واہ دیکھیں میں تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دس از اے ڈائریکٹ آرڈر, یو نو. تو دس یو نو we have put these burdens on us. ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں نا کہ ربنا لا تؤاخذنا, سوری ولا تحمل علینا, کہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بوجھ تم اپنے آپ پہ ڈالتے ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس قوم جیسا نہ بنا دے جس پہ آپ نے وہ بوجھ ڈال دیا ہے. ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے. دین بہت آسان ہے, بس ہم نے اس کو یو نو بہت کمپلیٹ کر دیا. دین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رائٹ وی ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ, ہم دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, یو نو کہ ونس اگین کہ اے ہمارے رب, یو نو ہم وی ہیو, ہمارے پاس وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, یو نو وی کی ناٹ بیئر دیز برڈنز دیٹ یو پٹ آن اس, ہم وہ برداشت کر ہی نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وعدہ کر رہے ہیں, پیچھے اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت, اگر آپ ہم پہ ڈالیں گے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. یو نو وی ول ناٹ, اینڈ یو نو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ یو نو واٹ دس مینز, مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہ بوجھ ڈالتے ہیں, اینڈ یو نو کبھی کبھار وہ بہت مشکل ہوتا ہے, پیپل گو تھرو اے لاٹ, رائٹ, لائک یہ ٹریویلائز کرنا آسان ہے بٹ ایوری بڈی ہیز پرابلمس, رائٹ, اینڈ ہر بندے کا اپنا مسئلہ بڑا ہوتا ہے. ہمیں نا یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی, ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے نا تو ہم پہلے اس کو کیا کہتے ہیں, اپنے 2 مسئلے سنا دیتے ہیں کہ تیرے کیا مسئلے, میرے مسئلے ہیں. بٹ ایوری بڈی گوز تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمس, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, پڑھا لکھا ہے, نہیں پڑھا لکھا ہے, صحت مند ہے, یو نو ہیلدی ہے, ایوری بڈی ہیز پرابلمس. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو کانسولیشن دے رہے ہیں, وٹ ایور آئی چوز فار یو, میں جو تمہارے لیے چوز کروں گا نا تم برداشت کر لو گے. اینڈ یو نو آئی واز ریڈنگ سم تھنگ ویری بیوٹیفل دیٹ ڈے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ جو بھی حالات لے آئے نا, چاہے وہ بہت زیادہ خوشی تھی, چاہے وہ بہت زیادہ غمی تھی, اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ میرے سے قریب ہو جائے. دیر از نو ایون یو نو کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ او اللہ تعالیٰ ریوارڈیڈ می, کہ آئی واز سو گڈ, اللہ تعالیٰ, اینڈ یو نو یو فیل دیٹ ریوارڈ. کسی کی اولاد پیدا ہوتی ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, کسی کی جاب لگتی ہے, اینڈ آپ کو لگتا ہے اللہ نے مجھے ریوارڈ کیا ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اٹس اے ٹیسٹ فار یو, کیا میرے قریب ہوگے کہ نہیں ہوگے. بیکاز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل ریوارڈ تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے, وہ تو جنت ہے. اینڈ دا مومنٹ وی سی اٹ, جو نا جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ something I have never seen before, something I could not even imagine. اللہ تعالیٰ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں نا کہ نہریں ہوں گی اور پہاڑ ہوں گے اور حوریں ہوں گی, ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ تو صرف الفاظیات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرفس لیول پہ سمجھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں نے پیسے دے دیے, تمہارا ریوارڈ تھا, تمہیں میں نے دنیا میں اگر کچھ سکون دے دیا, تمہیں لگ رہا ہے جزا, میری جزا تو آخرت ہے. یہ تو بس ٹائم پاس ہے, کچھ اچھے میں نکلیں گے, کچھ برے میں نکلیں گے, بٹ دونوں ٹیسٹ میں ہوں گے, رائٹ. And then we make this final dua and we say wa'fu anna waghfir lana warhamna, کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں. اچھا یہ عجیب بات ہے. اچھا اس کو نا انگلش میں سمجھانا آسان ہے بیکاز اردو میں اس کا میننگ اس طرح. سو wa'fu anna از درگزر کر دینا, لائک پارڈن کر دینا. what does that mean, کہ جب میں کہتا ہوں نا عفوا, افوا مینز لٹرل ریموول. اٹس لائک میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس میرے گناہ تھے ہی نہیں, تو جب میں کہہ رہا ہوں واعفو عنا, تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسا کر دیں کہ جیسے میں نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. مگر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں وغفر لنا, تو اس پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ واعفو عنا از کمپلیٹ درگزر, اینڈ وغفر لنا از دا فیوچر, کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی مجھ سے کیا ہوگا, غلطیاں ہوں گی, تو آپ کیا کرنا, ان کو ڈھانک دینا. اور فائنلی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کمپلیٹلی معاف کر دیں, میں پکی توبہ کرتا ہوں, مگر پھر آگے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, وغفر لنا, اور پھر ورحمنا. اصل میں آپ کی صرف مہربانی مجھے بچا سکتی ہے. میں جتنی باتیں کر لوں, میں جتنا علم حاصل کر لوں,
میں جتنی جو ہے نا بننے کی کوشش کر لوں, آئی ول میک مسٹیکس, آئی ول اسٹمبل, مشکلیں بھی آئیں گی, ہارڈ شپ بھی آئے گی, اینڈ میں بہت کمزور ہوں. تو آپ کیا کریں, صرف اور صرف محض اپنا جو ہے نا مجھ پہ کرم کر دیں. انت مولانا, آپ تو ہمارے مولا ہیں. یو نو مولا کمس فرام ولی. اٹس لائک یو لٹرلی سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ یو مائی فرینڈ, یو نو یو مائی بیسٹ فرینڈ. یو نو آپ یو نو یو اسٹرگلنگ, اینڈ ہوتا ہے نا کہ دا ایزیسٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو از اے گڈ فرینڈ. اینڈ آپ دوست کو جا کے کہتے ہو اور آپ کا دوست اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہاں یار میں تیرا دوست ہوں یار, کیا ہو گیا, ٹینشن کیا ہے. بٹ جب آپ اس کو کال کرتے ہیں, آپ ایک امید سے کال کرتے ہیں, یو نو کہ میں اپنے بھائی کو کال کر رہا ہوں, میں اپنے دوست کو کال کر رہا ہوں, تو انت مولانا, آپ تو ہمارے ولی ہیں. یو نو یو آر آر فرینڈ, یو آر آر, ایک تو ولی والا ہے اور ایک یو آر آر پروٹیکٹر, یو آر آر سسٹینر. آپ ہمارے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں. فانصرنا, ہماری مدد کیجئے, علی القوم الکافرین, کافرین قوم پر. اینڈ یو نو جسٹ ٹو سارٹ آف اینڈ, کہ ایک تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو اینڈ ہے نا دعا کا, فانصرنا علی القوم الکافرین, کہ آپ ہمیں کافروں کے اگینسٹ, اینڈ سم پیپل ہیو ایون ٹرانسلیٹڈ اس کے کافر سے یہاں وہ مراد ہیں جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں. دیر از اے سلائٹ ڈفرنس ہیئر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب یہ دعا کر رہے ہیں, مکی دور ہے, تو واقعی جو ہے کافر ان پہ کیا ہیں, فزیکلی حملہ آور ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رائٹ ناؤ پاکستان میں ہم اس چیز سے بچے ہوئے ہیں. آئی کین ناٹ سے اباؤٹ دا فیوچر, مطلب ہمارے سامنے ہی ہے جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے, فلسطین میں اور سیریا میں اور چائنا میں اور کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے. لائک دیر آر مسلمس ٹوڈے لٹرلی گوئنگ تھرو دس واٹ دا صحابہ وینٹ تھرو. تو بٹ قرآن سب کے لیے ریلیونٹ ہے, تو میرے اور آپ کے لیے کیا ریلیونسی ہے. تو وہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو نو انڈرسٹینڈ کہ یو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینیمیز کون تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے ہیں, ان کی زبان بھی ٹھیک ہے, سچے بھی ہیں, کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے, کافروں کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں, بٹ وہ تب بھی ان کے دشمن ہیں. میں اور آپ تو آج خود اپنے دشمن بنا لیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مزاج ٹھیک نہیں ہے, ہم لوگوں کی عزت نہیں کرتے, ہم لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں, ہم حسد کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی پوری جو ہے نا انسٹاگرام پہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں وہ بھائی بری نظر آ گئی. ہم تو خود انوائٹ کرتے ہیں ہم پہ جو ہے نا مشکلیں. تو یو نو دس مدد از ویئر اللہ تعالیٰ سینگ کہ بھائی اس میں ایک سبب یہ ہے کہ پھر تم کیا کرو, تم بھی اپنے نبی جیسا بنو, تم بھی وہ سنت زندگی گزارو, تم بھی وہ نبی زندگی گزارو. اینڈ جسٹ ٹو اینڈ دس دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو گائز, کہ شروع میں بات شروع ہوئی تھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان کون کون لا رہا ہے؟ نبی بھی لا رہے ہیں اور ہم بھی لا رہے ہیں, ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ بوجھوں کی, برڈنس کی, رائٹ. تو یہاں مفسرین ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنے نبی پہ, ان کے دین پہ ایمان لائیں نا, وی آر سیم ان دیٹ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل آمنا, وہ سارے ایمان لے آئے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب اپنے نبی کے دین پہ ایمان لا رہے ہیں, بٹ ہمارے نبی کے بوجھ ہمارے بوجھ نہیں ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہماری فکر نہیں ہے, ان کی جو چاہتے تھی وہ ہماری چاہتے نہیں ہیں. اینڈ دیٹس ویئر یو انڈرسٹینڈ کہ, اینڈ یو نو عجیب بات بتاؤں کیا ہے, دنیا جو ہے وہ قرآن کو نہیں دیکھ رہی. دنیا ہمارے نبی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, وہ چلے گئے, نہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. پوری دنیا مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے. آج بھی اس معاشرے میں پیپل ول ناٹ سی, آپ کو یوں ہی گھومنا ہوتا کہ او دس از می, آئی بلیو ان دا قرآن. نہیں, یا تو آپ قرآنی زندگی گزار رہے ہیں یا آپ نہیں گزار رہے. تو میں اور آپ جو ہیں ایکچولی اس دین کے ایمبیسڈرز ہیں. اینڈ سو ہاؤ کین اٹ بی, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وی کین کلیم ٹو بلیو ان دا سیم تھنگ بٹ وی کین ناٹ لیو دا سیم لائف. اینڈ یو نو دس از ویئر میں اور آپ جو ہے نا یہ ایک ریئلائزیشن ہٹ کرتا ہے کہ یو نو واقعی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کے شرف کے لیے جو ہے نا قبول کریں, کہ ناٹ جسٹ کہ میں اور آپ زبان سے ایمان لائیں, بٹ واقعی ہمارے زندگی میں یو نو لوگوں کو, ہمیں اللہ تعالیٰ کو واقعی وہ نبوی زندگی نظر آئے, وہ قرآنی زندگی نظر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذو الجلال والاکرام یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذو الجلال والاکرام یا صمد یا خالق یا مالک یا رحمان یا کریم یا عزیز یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے.
یا اللہ فعفو والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ایسے کر دے جیسے ہم نے وہ گناہ کیے ہی نہیں یا اللہ، یا اللہ کچھ گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے، کچھ غلطی سے کیے یا اللہ، کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہم کر بیٹھے یا اللہ، بٹ اب ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ، ہم بھی سمعنا و اطعنا والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہم صحابہ کرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنے اس دین کے لیے قبول فرما لیجئے یا اللہ، ہماری زندگی کو نبوی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآنی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، آپ نے جو جو احکام دیے ہیں یا اللہ، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں یا اللہ، ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی آخرت پہ کے نظام پہ ایمان لاتے ہیں یا اللہ، بس یہ زبان تک نہ رہے یا اللہ، یہ ہمارے عمل میں بھی لے آیا یا اللہ، ہمارے عمل میں بھی یہ سارے ایمان کو لے آیا اللہ، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن ہم بھی ان کے ساتھ ہوں جن پہ آپ نے صرف جو ہے ان کے دین کو ایک بوجھ بنا دیا تھا یا اللہ، ہم وہ والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم تو آپ کے دین کو اپنانا چاہتے ہیں یا اللہ، مگر ہم کمزور ہیں، ہمیں اس پورے دین پہ عمل کرنے میں یا اللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ، ہم کمزور ہیں مگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم روز مانگتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں یا اللہ، نماز پڑھتے ہیں یا اللہ، ہم نماز میں روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ، ہمیں واقعی جو ہے صراط المستقیم پہ چلا دیجئے یا اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے یا اللہ، ہمیں کبھی بھی اس سے زیادہ نہ برداشت کرنے کو دینا یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہر کسی کو یا اللہ مکمل طور پہ اپنے دین کی علم، دعوت اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ، غزہ میں، فلسطین میں، سیریا میں یا اللہ، کشمیر میں، جہاں جہاں بھی، سوڈان میں یا اللہ، جہاں جہاں بھی مسلمان پہ تشدد ہو رہا ہے یا اللہ، ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ، ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں اور ہمیں اپنی صلاحیتیں، ہماری جان، ہمارا مال، ان کی مدد کرنے میں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم بھی یا اللہ، ہم مانگتے ہیں آپ سے، اللہ پوری دنیا مانگ رہی ہے یا اللہ، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔